لوگ ہیں، ان کا حکمران لوگ ہیں، ان کے حکمرانوں کی بدماشی کی وجہ سے ان پر ظلم ہو رہا ہے۔ اگر یہ ظلم بند کریں گے تو ان پر ظلم بند ہو جائے گا۔ طیب رجب اردگان نے بہت پہلے کہا تھا کہ حماس کا حملہ جو ہے یہ ان کی مجبوری ہے، اس لیے کہ اسرائیل صرف طاقت کی زبان سمجھتا ہے اور کوئی زبان نہیں سمجھتا ہے۔ تو بخت نصر جیسا ہیکل طاقت رکھنے والا بادشاہ پوری دنیا پر جس کی بادشاہت ہے، سمجھا بجھا کے تھک گیا، جب یہ مانے نہیں تو طاقت کا استعمال کیا۔ اور آج بھی ان سے بڑی طاقت اگر سامنے آ جائے گی تو یہ پیر پر گر جائیں گے، اور کمزور رہیے گا تو گلا دبا دیں گے۔ یہ ان کی عادت ہے، تاریخ بتاتی ہے۔ آپ کمزور ہیں آپ کا گلا دبا دیں گے، آپ طاقتور ہیں پیر پر گر جائے گا۔ یہ ان کی شرست باطن میں شروع سے چلا رہا ہے۔ قرآن مجید نے پہلے انعامات گنائے ہیں بنی اسرائیل پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انعامات ہوئے ہیں، اور کہا ہے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے سارے عالمین پر تم کو فضیلت دے دی ہے۔ دیکھیے مال دولت یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت بڑی چیز نہیں ہوتی، لیکن آپ کی عزت ساری دنیا میں ہو، آپ کا ڈنکا ساری دنیا میں بج رہا ہو، آپ کی افضلیت اور رتبے کو تسلیم کرتے ہو، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، ساری دنیا میں ان کو فضیلت عطا کیا۔ اس زمانے میں جو امتیں آئی تھیں بنی اسرائیل سے پہلے، سب سے افضل امت یہ کہلاتی تھی۔ اب آخری میں امت محمدیہ سب سے افضل ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے تم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت۔ اس زمانے میں سب کچھ اللہ نے دیا ان کو، لیکن ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان لوگوں نے مان کے نہیں دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر فرعون کو مسلط کیا۔ فرعون بادشاہ گزرا ہے، معلوم ہے ہم لوگوں کو۔ آج دنیا میں سب سے بدماش آدمی جو ہوتا ہے نا، تو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ تو فرعون ہو گیا ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی کرپشن کے آخری درجے میں تم پہنچ گیا ہے، سب سے بڑا گنڈا ہو گیا ہے تم۔ یہ بہت بڑا گنڈا تھا فرعون، اور ایسا بادشاہ جو اس بات کا دعوے دار تھا کہ ہم رب خالی نہیں ہیں، انا ربکم الاعلی، ہم سب سے بڑا رب ہیں۔ تم جن خداؤں کو پوجتے ہو ان میں سب سے اعلیٰ ترین خدا ہم ہیں، وہ سب خدا ہمارے نزدیک نیچا ہے اور ہم سب سے اونچا ہیں۔ اب اتنا بدماش آدمی کے ساتھ بھی ان لوگوں نے بدماشی شروع کیا، اور اس نے بھی بہت سمجھانے بجھانے کی کوشش کیا، لیکن یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ آخری میں وہ کیا کیا، آرڈیننس جاری کر دیا، آرڈر جاری کر دیا پورے ملک میں کہ جتنے بنی اسرائیلی ہیں ان کے مردوں کو قتل کرو، جہاں ملے ان کو مارو کاٹو۔ مارے کاٹے گئے، یہ تو مارے کاٹے گئے ہی، ان کے بچوں کے بارے میں جو عورتیں حمل سے تھیں، پیدا ہونے والے بچوں کے بارے میں آرڈر دے دیا تھا کہ جہاں معلوم ہو کہ اسرائیلی یہودی بچہ پیدا ہوا ہے اس بچے کو بھی ذبح کر دو۔ یذبحون ابناءہم، ان کے بچوں کو یہ ذبح کرتے تھے فرعونی، اور ان کے بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے بیگار کے لیے، کام کاج کے لیے۔ یہ خادمہ بن کر کے اور باندی بن کر کے ہمارے کام کاج کے لیے رہیں گے، ان کا مرد نہ کوئی رہے گا نہ دنیا میں کتنا ہوگا۔ یہ ایسے لوگ ہیں۔ اچھا یہ میں کوئی اتہاس نہیں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، قرآن بتا رہا ہوں۔ یہ بات کوئی تاریخ میں ہوتی، اتہاس میں ہوتی، ہسٹری میں ہوتی تو آپ کو شک بھی ہو سکتا تھا کہ تاریخیں غلط بھی لکھی جاتی ہیں۔ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، قرآن میں۔ آخر کس چیز نے اس کو مجبور کیا کہ اتنا بڑا فیصلہ لیا؟ ٹھیک ہے بھائی، آمنے سامنے لڑنے کے لائق جو لوگ ہیں اس کو ذبح کر دو، مار دو، چلے گا۔ وہ بچہ جو ابھی پیدا ہو رہا ہے، ماں کے پیٹ سے آ رہا ہے، اس نے کیا قصور کیا؟ آپ لوگ بتائیے۔ ارے آپ لوگ کچھ بتا سکتے ہیں اس بچے کا کیا قصور ہے؟ کوئی قصور نہیں ہے، لیکن وہ بچہ اسی نسل کا ہے، اس نسل اور اصل کا اثر پڑتا ہے انسانی ذہنوں پر۔ وہ پیدا ہوگا یہی فساد کرے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے سینسر لگا دیا تھا فرعون نے۔ آگے آئیے، ہٹلر نے کیا کیا؟
ارے ہٹلر کی تاریخ تو دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ہے نا. ہٹلر نے کیا کیا؟ اس کے ساتھ بھی کچھ مجبوری ہوگی. اس نے ان کی تباہی کا سامان سب سے زیادہ فراہم کیا، ان کی نسلیں تباہ کر دی. اب اعداد و شمار کیا ہے اس میں تو اختلاف ہے کہ کتنے یہودی مارے گئے، لیکن بہرحال اس نے اتنوں کو مارا جتنا کسی نے نہیں مارا، یہ تو کہا ہی جا سکتا ہے. لیکن ہٹلر نے سب کو نہیں مارا، کچھ کو چھوڑ دیا. سب کو نہیں مارا، کچھ کو چھوڑ دیا تھا. کائے نے چھوڑ دیا تھا؟ چونکہ ہم لوگ اب پیدا ہوئے نا، اس زمانے میں تھے. اب ہم لوگ پیدا ہوئے تو ہٹلر کی تاریخ پڑھتے تو تھو تھو کرتے اس کو کہ بہت غلط کام کیا. اس نے لکھا ہے کہ ہم نے کچھ یہودیوں کو اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ دنیا آئے گی، تاریخ پڑھے گی تو ہم کو تھوکے گی. ہم نے اس لیے چھوڑا کہ یہ یہودی بتلا دیں گے کہ ہم نے ان کو کیوں مارا تھا. یہ ایسے خبیث، ایسے بدباطن ہوتے ہیں، یہ خود بتائیں گے دنیا کو کہ ہم کو ہٹلر نے اتنا کیوں مارا. یعنی وہ اس لائق ہی ہیں. آپ دیکھ لیجئے یہ کس لائق ہے، آپ دیکھ لیجئے. 1948 سے مستقل ان فلسطینیوں پر، عربی مسلمانوں پر ان کا ظلم چل رہا ہے. اور اس کی شروعات 1921 سے ہو گئی تھی، جب ان کی حکومت دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد امریکہ نے، سب سے بڑا دہشت گرد دنیا کا کون ہے؟ امریکہ. آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے تو مسلمان کو دہشت گرد کہتا ہے، اس کو مسلمانوں سے دہشت ہے. نہیں سمجھتے آپ لوگ؟ ان کو مسلمانوں سے دہشت ہے، اس لیے ہم کو اور آپ کو دہشت گرد کہتا ہے. حقیقت میں دہشت گرد یہ لوگ ہیں. اب بتائیے کہاں اسرائیل، کہاں امریکہ؟ اتنا بڑا پاور رکھنے والا، اتنے اسلحے رکھنے والا، اتنا فوج رکھنے والا اسرائیل، اور ایسے ایسے بم رکھنے والا کہ دنیا حیرت زدہ ہے. یہ جو لڑائی ہے یہ ایک طرف ہاتھی اور ایک طرف چونٹی ہو، جس کی مثال ایسی ہے. اتنی بڑی طاقت رکھنے والا ایک چھوٹی طاقت، جس کی طاقت کو طاقت کہنا بھی مشکل ہے، اس سے لڑ رہا ہے، تو آپ کو آنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن چونکہ یہ خبیث دہشت گرد ہے، یہ دہشت گرد اگر مار دیا گیا، ایک سانپ کچل دیا گیا، تو دوسرا سانپ کو ڈر ہے کہ ہم کو بھی کچلا جائے گا. نہیں سمجھ میں آتا آپ لوگوں کو؟ اس لیے وہ آ گیا اس کو بچاؤ. اگر یہ مارا گیا تو میری موت قریب میں ہے. یہ سب سے بڑا دہشت گرد دنیا کے فیصلے کرتا ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان ظالموں کے پنجے بروڑے جائیں گے. تاریخ بدلے گی، دنیا میں انصاف آئے گا، اور دنیا میں وہ چہرے جگمگائیں گے جو انسانیت کو انصاف دینے والے ہیں، سکون کا دنیا میں ہوا چلانے والے ہیں، اور انسان دنیا میں کیسے جیتا ہے اس کا سلیقہ بتلانے والے ہیں. ان کو روکا جاتا ہے کہ دنیا میں امن نہیں آئے، دنیا میں چین نہیں آئے، دنیا میں سکون نہیں آئے، دنیا میں انصاف نہیں آئے. یہ لوگ اگر قابض ہو جائیں گے دنیا پر تو دنیا میں انصاف آ جائے گا. دنیا میں انصاف آئے گا تو ظلم کو سب سے پہلے روکا جائے گا، زنا کو روکا جائے گا، فحاشی کو روکی جائے گی، بدماشی کو روکی جائے گی، شراب کو روکا جائے گا، جوا کو روکا جائے گا، گنڈا گردی اور کرپشن کو روکا جائے گا. یہ دنیا میں جو بدماشیاں ہو رہی ہیں، ان بدماشیوں کا خاتمہ ہو جائے گا. اس لیے گنڈے چاہتے ہیں کہ گنڈا گردی دنیا میں جاری رہے، اور جو انصاف کا علم دنیا میں کھڑا کرنے والے ہیں، جو انصاف کا جھنڈا لہرانے والے ہیں، ان کو دہشت گرد کر کے ان کو دبایا جاتا ہے. ہم اور آپ جیسے سیدھے سادے لوگ ہیں، ہم لوگ بھی سوچتے ہیں مسلمان دہشت گرد ہوتا ہے. کبھی کبھی ہم لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے. کوئی آدمی اگر کوئی کام ایسا کر دیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیے. اب جیسے ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے کو گولی چلا دیں، تو وہ گولی کیوں چلایا، اس کے بیک میں جائیے آپ. ابھی امریکہ میں اندھا دھند فائرنگ ہوئی ہے، معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ اس میں 22 لوگ مارے گئے. اس کے پیچھے آپ جائیے، کاہے چلایا وہ؟ معصوموں کو، نہتوں کو، بے قصوروں کو کیوں مار دیا؟
یہ سب باتیں اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ جب اس پر کوئی ایسا ظلم ہوتا ہے جس کو وہ سامنے سے کاؤنٹر نہیں کر پاتا ہے تو ایسا کام کر دیتا ہے. مسلمانوں کے بارے میں جو آپ نے سنا پڑا ہوگا کہیں کہ مسلمان ایسا کیا ویسا کیا ویسا کیا، یا حماس کے بارے میں ابھی سن رہے ہیں آپ کہ وہ لوگ بھی میزائلیں پھینک رہے ہیں اور وہ لوگ بھی راکٹ سے حملے کر رہے ہیں، اور بے شک ایسے لوگوں پر بھی حملے ہو رہے ہیں جو بے قصور ہیں. تو اس کا بیک گراؤنڈ آپ دیکھیے گا تو وہ اتنے ظلم سہ چکے ہیں کہ اب ان کا قوت برداشت جو ہے جواب دے دیا. اس بنیاد پر یہ سب کام کر رہے ہیں. ورنہ جس کے دل میں ایمان ہے، جس کے دل میں اللہ ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، جو ساری انسانیت کو امن کا پیغام دینے والے ہیں، سکون کا پیغام دینے والے ہیں، رحمت کا پیغام دینے والے ہیں، اس کے ماننے والے سے یہ بات کہی جا سکتی ہے، یہ امید کی جا سکتی ہے کہ یہ لوگ ایسا کریں گے؟ ہرگز نہیں دوستو. اس لیے میرے دوستو، میرے بزرگوں، ہماری اور آپ کی ایک ذمہ داری ہے. ہم یہاں سے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. ہم نے اسے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم اور آپ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور آپ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ امن قائم کر دے، امن قائم کر دے. کیا ہے اس کے زد میں یہودی بچے بھی آ رہے ہوں گے. ایسا تھوڑے ہے کہ میزائل پھینکا جا رہا ہے تو بڑے آدمی کو دیکھ کر کے پھینکا جا رہا ہے، وہ تو کہیں بھی گرے گا. اس کے زد میں اسرائیلی بچے بھی آ رہے ہوں گے، ان کی عورتیں بھی آ رہی ہوں گی، ان کے بوڑھے بھی آ رہے ہوں گے، جس سے اسلام جنگ پسند نہیں کرتا ہے. رحمت عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرۃ العرب سے ان کو نکلوایا تھا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جزیرۃ العرب سے ان کو نکال دیا تھا، اور تیما اور اریحا میں ان کو جگہ دیا تھا. بے گھر نہیں کیا، اسلام کسی کو بے گھر نہیں کرتا ہے، لیکن ان کو گھر دیا اور وہاں لے جا کر کے بسا دیا تھا. کاہے؟ اس لیے کہ جزیرۃ العرب ایک امن کی جگہ تھی، وہاں یہ لوگ سازش کرتے رہتے تھے. تو اللہ کے رسول نے اپنے زمانے میں ان کو نکالنا چاہا تھا، لیکن ان لوگوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ ہم لوگ کھیتی باڑی یہاں کی کریں گے اور بانٹ کر کے بٹائی کر کے آدھا آپ کو دیں گے، ہم کو رہنے دیجیے. اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک رہو، لیکن اگر تمہاری بدماشی نہیں رکی تو تم کو نکالا جائے گا یہاں سے. چنانچہ حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت میں ان کو جزیرۃ العرب سے نکالنے کا فیصلہ لیا گیا. عبداللہ ابن حقیق ایک شخص تھا یہودی، وہ فاروق اعظم کے پاس آیا اور آ کر کے کہا کہ امیر المومنین، آپ وہ کام کرنے جا رہے ہیں جو آپ کے نبی نے نہیں کیا. اے دیکھیے، فاروق اعظم نے کہا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں جو میرے نبی نے نہیں کیا؟ کہا کہ آپ کے نبی نے ہم کو یہاں بسایا اور آپ ہم کو بھگا رہے ہیں. تو فاروق اعظم نے کہا کہ اللہ کے دشمن، تم یہ محسوس کرتا ہے کہ میں اپنے نبی کا وہ کلام بھول گیا ہوں، وہ فرمان بھول گیا ہوں جو نبی نے تمہارے سامنے ہی کہا تھا، اور تم کو کہا تھا کہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تمہاری اونٹیاں بلبلا رہی ہوں گی اور جزیرۃ العرب سے تم کو نکالا جا رہا ہوگا. وہ فرمان بھول گیا تو ہم کو یاد ہے. اب دیکھیے، وہ دھوکہ دینے آیا تھا، اور اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ وہ پڑھا لکھا قوم ہے، جاہل نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ یہ بات حضور نے مذاق میں کہا تھا. کیا کہا تھا؟ مذاق میں کہا تھا. میرے دوستو، میرے بزرگوں، ان تمام تفصیلات کا حاصل صرف یہ ہے کہ یہ نہایت خبیث قوم ہے. ان کی خباثت تاریخی ہے، شرعی ہے، یقینی ہے. انسانی دنیا اس سے کبھی سکون سے نہیں رہی ہے، اور آج بھی انسانی دنیا سکون میں اس کی وجہ سے نہیں ہے. اس لیے ہم لوگ دعا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ التجا کریں کہ یہ جنگ رکے، امن قائم ہو، اور ان ظالموں کا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے فیصلہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.